محبت میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ اگرچہ ہم زبانی طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز کہتے اور محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن اس محبت کی نشانی اور تڑپ ہمارے اندر عملی طور پر نہیں پائی جاتی، جبکہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ علیہم صرف گفتار کے غازی نہیں ہوتے تھے بلکہ عملی طور پر کر کے بھی دکھاتے تھے۔ انہیں حضور علیہ السلام سے اس قدر والہانہ عشق تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص ادا اپنائی ہوئی ہو، خاص ادا اپنائی ہوتی تو صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے اس خاص ادا کو اپنایا کرتے تھے۔ آئیے ایک محبت بری حدیث پاک، مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، غور سے توجہ سے سنیں حاضرین اور ناظرین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص وہ ہوگا جو گرتا پڑتا جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اور دوزخ کی آگ اسے جھلسا رہی ہوگی۔ جب وہ دوزخ سے گزر جائے گا اس کی طرف دیکھ کر اللہ پاک کی حمد بیان کرتے ہوئے کہے گا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے مجھے تجھ سے نجات بخشی۔ پھر اسے ایک سایہ دار درخت نظر آئے گا اور وہ اللہ پاک سے دعا کرے گا، اے مالک مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس سے سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے اگر میں تجھے یہ عطا کر دوں تو پھر اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ عرض کرے گا نہیں یا رب، اور اپنے رب سے وعدہ کرے گا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا۔ اللہ پاک اس کی معذرت قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر اسے صبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک بندے کو اس درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس کا سایہ حاصل کرے گا اور پانی پیے گا۔ پھر اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے والے درخت سے زیادہ حسین ہوگا۔ اسے دیکھ کر وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا تو مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس سے سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں، میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے ابن آدم کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس سابقہ درخت کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا؟ پھر اللہ پاک فرمائے گا، اگر میں تجھے اس درخت کے قریب کر دوں پھر تو اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ عرض کرے گا نہیں یا رب۔ وہ اپنے رب سے وعدہ کرے گا
کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا، اللہ پاک اس کی معذرت قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پہ اسے صبر نہیں۔ اللہ پاک بندے کو اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کا سایہ حاصل کرے گا اور پانی پیے گا، پھر اسے جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت دکھائی دے گا جو پہلے والے دونوں درختوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوگا۔ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مولا تو مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس سے سایہ حاصل کروں، اس کا پانی پیوں، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے ابن آدم کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگے گا؟ بندہ عرض کرے گا، کیوں نہیں یا رب، لیکن اب اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک اس کی معذرت قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پہ اسے صبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک بندے کو اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کا سایہ حاصل کرے گا، پانی پیے گا، پھر جب وہ جنتیوں کی آوازیں سنے گا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا اے رب مجھے جنت ہی میں داخل کر دے، یا رب مجھے جنت پہ ہی داخل کر دے۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی، ارشاد ہوگا، اے بندے تیرے سوالوں کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس بات پر راضی ہوگا، کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ میں تجھے دنیا سے دگنی جنت عطا کر دوں؟ بندہ حیرت سے عرض کرے گا، اے اللہ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اتنا واقعہ سنانے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ حاضرین سے فرمانے لگے، صحابی رسول جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو مسکرانے لگے، حاضرین سے فرمانے لگے، تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا؟ سب نے عرض کی، آپ کیوں مسکرائے؟ ارشاد فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تو آپ بھی مسکرا دیے تھے، حضور علیہ السلام بھی مسکرا دیے تھے، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، رب العالمین کے مسکرانے کے سبب، کیونکہ جب بندہ کہے گا کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، لیکن مجھے ہر شے پر قدرت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک تھی۔ دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین اتباع سنت کا کیسا جذبہ رکھتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو اپنانے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ اس سلسلے میں یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ اگر ہم فلاں کام نہ کریں تو گناہ نہیں ملے گا، یا پھر فلاں کام کرنا سنت موقدہ ہے اور فلاں سنت غیر موقدہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بس اتنا دیکھتے تھے کہ فلاں کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا، پھر اس کام کو بالکل اسی طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، سرکار کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب شریف نیکیوں والا مبارک مہینہ ہے، اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، سلسلہ کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا
قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑا جاتا ہے قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑا جاتا ہے خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے وہ اشک کہاں سے جو سیاہی گندگی میں میرا دل حد سے بڑا جاتا ہے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے امتحان کے قابل ہوں میں پیارے اللہ امتحان کے قابل ہوں میں پیارے سبب بخش دے مجھ کو تیرا کیا جاتا ہے بے سبب بخش دے مجھ کو تیرا کیا جاتا ہے کاش عطار سے فرمائے قیامت میں حضور کاش عطار سے فرمائے قیامت مبارک کہ تجھے بخش دیا جاتا ہے مبارک کہ تجھے بخش دیا جاتا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم رب اغفر لي ولكل مؤمن ومؤمنة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم الہ العالمین ماہ رجب المرجب شریف کے مبارک دن میں خوش نصیبوں نے روزہ رکھا ہے مولا افطار کے وقت تیری بارگاہ عالیہ میں حاضر ہیں اے رب کریم ہم تمام اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی بخشش فرما ہمیں نیک پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار اور سچا پکا عاشق رسول بنا الہ العالمین ماہ رجب شریف کے مبارک دن ہے رحمتوں کا نزول ہے دعائیں قبولیت کا اوقات ہیں وقت ہے مولا الہ العالمین ہمیں اپنی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما پانچوں نمازیں جماعت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما تہجد اشراق و چاشت اوابین نوافل پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما ماہ رجب شریف کے نفلی روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرما اپنا ذکر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین ماہ رجب شریف کے مبارک دن ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں مولا ہم سب کی نیک اور جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما جو بیمار ہیں جو پریشان حال ہیں مختلف بیماریوں کے آزار میں ہیں الہ العالمین جو بیماروں کے نمائندے ہیں جن کے دل میں جو جائز تمنا ہے مولا تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما جو قرضوں میں پھنسے ہوئے مولا ان کو نجات عطا فرما الہ العالمین سب کے حلال رزق میں برکت عطا فرما حاضرین و ناظرین جن جن کے دعاؤں میں جو شامل ہیں مولا سب کی جائز دعائیں قبول فرما الہ العالمین خوش نصیب مسلمانوں نے حج کے لیے فارم جمع کروائے ہیں مولا افطار کا وقت ہے رجب شریف کے مبارک دن ہے اے اللہ ہمیں بھی اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما ہمیں بھی حرمین طیبین کی باادب حاضری نصیب فرما عمرے کی سعادت نصیب فرما مکہ پاک اور مدینہ پاک کی باادب حاضریاں نصیب فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو کر بے کسو مجبور کی کر دے پوری آرزو کر بے کسو مجبور کی مسلمان ہے عطا تیری عطا سے ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه أجمعين برحمتك لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعاؤں میں افطار کی رقطیں، مناجات میں کس قدر